فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے غار میں، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی کو غار کے اندر تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا غم نہ کر، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں ثانی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کو مفسرین لیتے ہیں، اور صاحب ہی سے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابی ہونے کو، حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت کو قرآن کریم کی نص آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر لانکارہ کلام اللہ۔ یہ کلمات ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے تفسیر مظہری کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کیا، یہ کہا کہ ابو بکر صدیق رسول کے صحابی نہیں ہیں، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ لانکارہ کلام اللہ، اس کے اس جملے سے اللہ کے کلام کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے صاحب ہی کی جو ضمیر ہے یہ مصطفیٰ کریم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ قرآن اس کو نبی کا صاحب کہے، ساتھی کہے، رفیق کہے، اور سر پھیرا کہہ دے کہ صحابی نہیں تھا، مرتد تھا، منافق تھا، معاذ اللہ یہ تھا وہ تھا، تو اس نے اپنے لیے جہنم خرید لیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ غار کے اندر کتنے تھے؟ دو۔ اللہ رب العالمین نے سکینہ کے نزول کا ذکر ایک کے لیے کیا ہے، چونکہ ایک کو تو کسی قسم کا غم نہیں تھا، وہ تو تسلی دے رہا تھا، ایک ذرا پریشان اور غمگین تھا، اور اللہ نے اس کے دل میں تسکین اتار کے اس کے اس غم کو، پریشانی کو دور کر دیا۔ جو دشمن ہوتا ہے نا، دشمن نہ ماننے والا، گستاخ، وہ ہر چیز کو پھیر کے گستاخی کی طرف معمول کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے اپنے ساتھ لے کر غار میں تو رکھا، لیکن ابو بکر صدیق معاذ اللہ ڈرپوک تھے، ڈرتے رہتے تھے، حضور ان کو تسلی دے رہا تھا ڈرو نہیں، غم نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ غمگین تھے، ڈر رہے تھے۔ یہ ذاکرین کہا، یہ شیعوں نے اپنی تفاسیر میں ابو بکر صدیق کی شخصیت پہ انکار کرنے کے لحاظ سے، عیب جوئی کرنے کے غرض سے اس طرح کی تفسیری اور تفصیلی جملے لکھے تاکہ کسی طرح سے یہاں ابو بکر صدیق کی فضیلت ثابت نہ ہو بلکہ آپ کی جو کمزوری بزدلی ثابت ہو۔ تو عزیزان گرامی، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں غم اپنی ذات کے لیے نہ تھا، اسے غم رسول کریم کے متعلق تھا کہ میں اکیلا ہوں، غار کے منہ پر آنے والے کافروں کا ایک لشکر ہے، مبادا انہوں نے دیکھ لیا تو میں اکیلا ہو کے رسول کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، ممکن ہے کہ میں حفاظت نہ کر پاؤں، یہ اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ اس عشق اور محبت کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے تھے، اپنی ذات کے لیے غمگین نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے غمگین نہیں ہوئے۔ ان کو فکر اپنے ساتھی کا تھا کہ مبادا میری وجہ سے، میرے تحفظ نہ کرنے کی وجہ سے شاید نقصان نہ پہنچ جائے میرے آقا کریم کو، تو اس وجہ سے وہ غمگین ہو گئے۔ تو رسول کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، فرمایا میرے لیے، اپنے لیے غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ میری حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے، آپ اس کے بارے میں غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے سکون نازل کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ اللہ یہ جو کہتے ہیں تو آگے بھی تو سفر چلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وہ غار سے باہر نکلے ہیں تو نبی پاک کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی حضور سے آگے آگے چل رہے ہیں،
کبھی حضور سے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی حضور کے دائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی حضور نبی کریم کے بائیں طرف چل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنے سفر کے دوران چلنے کی کیفیت کو بیان کیا۔ سوال ہوا ابو بکر صدیق آپ یا تو پیچھے چلتے یا دائیں چلتے، آپ نے اس طرح رخ کیوں بدلا؟ فرمایا کہ جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ دشمن آگے کی طرف سے حملہ نہ کر دے، میں ڈھال بن کے آگے کھڑا ہوتا تھا، پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا ابو بکر تو آگے ہے، ممکن ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں فوراً پیچھے کی طرف چلا جاتا تھا، پھر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا ابو بکر تو پیچھے ہے، دشمن دائیں طرف سے اچانک حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف جاتا تھا، میں بائیں طرف جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے علی، صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کون تھے، شجاع کون تھے؟